السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے اپنے ملک کے موجودہ حالات کے بارے میں اور اس میں مسلمانوں کے کردار کے بارے میں، مسلمانوں کی اسٹریٹجی کے بارے میں۔ دوستوں، 2014 میں جب سے بی جے پی حکومت سینٹرل میں آئی ہے، اس وقت سے جو شرپسند عناصر ہیں، ان کو شرپسندی کرنے کا جو موقع ملا ہے وہ کسی کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تمام واقعات کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے، جو حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے ہیں، اگر آپ ان کو نظر میں رکھیں گے تو آپ کو اس ملک کے ماحول کا اور ملک کے حالات کا اور منشا کا پورا پتہ چل جائے۔ آپ دیکھیے، 2014 کے بعد سے کہیں اخلاق احمد کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کہیں پہلو خان کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کہیں جنید احمد کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کہیں تبریز انصاری کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کہیں پر انسپکٹر سبودھ کو مار دیا جاتا ہے موب کے ذریعے۔ ایک بھیڑ آتی ہے، ایک موب آتی ہے اور وہ جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے کسی نہ کسی کو مار دیتی ہے۔ اور اس پر سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بات کرتی ہے، اس کا رویہ دوہرا ہوتا ہے، دوہرا ماپدنڈ ہے اس کا۔ ان شرپسندوں کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے وہ کسی کی نظروں سے نہیں چھپا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور سارے ہمارے ملک کے رہنے والے، بسنے والے سارے دیشواسی دیکھ رہے ہیں۔ تو میں سب کو یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کے دلوں میں نفرت ہے، یہ کچھ چند شرپسند عناصر ہیں جو سرفرے ہیں، یہ دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر ایک انماد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس انماد کو ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی کہ اس کو کنٹرول کرے، لیکن یہی افسوس ہے کہ اگر مسلمانوں سے کہیں کوئی خطا ہوتی ہے تو ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، لیکن وہیں برادران وطن اگر جو سرپسند عناصر ہیں ان میں وہ کوئی کام کرتے ہیں تو ان کو کچھ دن جیل میں رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد ضمانت ملتی ہے۔ کیسا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ اور اس ماحول کے مد نظر جو یہ سرپسند عناصر بنا رہے ہیں، جو اس گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ دوہرا رویہ ہے، جسے دیہاتی میں دو اکھیاں کہتے ہیں، دو اکھیاں کر رہی ہیں، ایک نظر سے دوسرے کو کسی نظر سے دیکھنا اور دوسرے کو کسی نظر سے۔ دوستوں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان حالات کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری قوم کی ذمہ داری ہے، ہمارے قوم کے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ اس حالات سے نپٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی تیار کی جائے، ایک لائحہ عمل بنایا جائے۔ دوستوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ راحت اندوری کا ایک بہت ہی بہترین شعر ہے کہ ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں، ابھی غنیمت ہے صبر میرا، ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں، ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے اس کی عادت ڈرا رہا ہے میری فطرت ڈرا نہیں۔ تو دوستوں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا اللہ ہے۔ پھر دوسرا سے اسی پہ یاد آ گیا کہ اپنا خالق، اپنا مالک افضل ہے،
اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اور دوسرا مصرع میں بھول گیا ہوں، اور یہ اس کا دوسرا شعر ہے کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ تو دوستوں، اپنا خالق اپنا مالک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری دنیا کی ساری مخلوق پر حکومت کرتا ہے، جس کے قبضے میں سارے مخلوق کی جانیں ہیں، سارے مخلوق کے دل ہیں، سارے مخلوق کے دماغ ہیں، ساری چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، اس کے بندے ہیں جو سپریم پاور ہے، لیکن ہمارے اعمال کیا ہیں، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، اس چیز کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ماجد دیوبندی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، ہم نے تو سمندر میں بھی رستے ہیں بنائے، یوں ہم کو مٹانا کوئی آسان نہیں، اور ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم نے اپنا قرآن چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنے کیریکٹر کو برباد کر دیا۔ آج ہماری حال کیا ہو رہی ہے؟ دوستوں، صحابہ کی محفل تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ لوگوں پر دوسری قومیں ایسے دوڑیں گی جیسے لوگ کھانوں کی پلیٹ پر دوڑتے ہیں، کھانے کی پلیٹ پر دوڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، آپ کثیر تعداد میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ہم پر جھپٹ پڑیں گے اور ہم گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے؟ فرمایا، تمہیں اس وقت وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ وہن، وہم نہیں دوستوں، واحن، وہن، وہن۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت کا خوف تمہارے دلوں میں بس جائے گا۔ آج دوستوں سوچ لیجئے، اپنی مانیٹرنگ کر لیجئے، اپنا احتساب کر لیجئے، ہم موت سے کتنے بے خوف ہیں؟ جو ڈر گیا سو مر گیا۔ موت برحق ہے، ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے، نہ کوئی حادثہ ایک سیکنڈ پہلے تمہیں مار سکتا ہے، اور نہ کوئی دوا اور نہ کوئی حفاظت اور نہ کوئی سیکورٹی تمہیں ایک سیکنڈ بچا سکتی ہے۔ دوستو، موت کا وقت متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے، پھر نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ دوستو، جس چیز کا وقت متعین ہے اس سے کیا ڈرنا؟ اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی فلاسفر، کوئی بھی کسی بھی درجے کا آدمی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا آدمی ہو، کسی بھی قوم کا ماننے والا آدمی ہو، اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ اسے موت نہیں آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب دوستوں اتنی اٹل حقیقت ہے موت، تو ہم موت سے کیوں ڈریں؟ ہمارے دلوں میں موت کا خوف ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمیں خود جانچنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کی محبت کتنی ہو گئی دوستو، دنیا کی محبت کا اندازہ وہیں سے لگا لیجئے، جب کوئی دین کا کام آتا ہے اسے ہم پشے پشت ڈال دیتے ہیں، دنیا کے کام کو پہلے کرتے ہیں۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ جب یہ چیز ہمارے دل میں آ جائے گی، یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ دو چیزیں تمہارے دلوں میں آ جائیں گی تو تمہیں گاجر مولی کے طریقے سے کاٹ دیا۔ اب اپنے آپ کا محاسبہ کیجئے،
اور اپنا انالیسس کیجئے کہ ہم کہاں ہیں، مانیٹرنگ کیجئے دوستوں۔ اگر ان حالات سے لڑنا ہے تو ہمیں اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنے ہر چیز کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں نفرت کا جواب محبت سے دینا ہوگا، تب ہم ان حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ اور اپنی زندگی میں قرآن کا حکم، ہر حرف قرآن کا اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، اپنی تجارت میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ویوہار میں اور تمام طریقے چیزوں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، تب ہم جا کر جو ان حالات سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے قوم کی، اپنے ملک کی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے قوم کو بھی بچانا ہے، اپنے ملک کو بھی بچانا ہے۔ آج ہمارے ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے؟ اس کی اکونامی پوزیشن کیا ہے؟ بے روزگاری کا شکار لوگ ہو رہے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ان حالات سے لڑنا ہے اور ان حالات سے لڑنے کے بعد ان حالات پر قابو پانا ہے دوستوں۔ لیکن جب ہم قابو تبھی پا سکتے ہیں جب ہمارے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہوں، اور وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کے لیے دوستوں ہمیں اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ دوستوں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے سبھی باشندگان کو، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں کی اور ہمارے دیش میں بسنے والے سارے ناگرکوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام